الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ سورہ کہف کا جمعے کے دن سے کچھ خاص تعلق ہے، اور جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت فریب اور دھوکے میں مبتلا ہونے سے انسان کو بچاتی ہے۔ وہ انسان بہت کامیاب ہوتا ہے جو دھوکہ نہ کھائے، جو کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ لے، کیونکہ جیسا نظر آتا ہے اکثر وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو نظر آئے اسی کو مان لینا، متاثر ہو جانا، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں، متاع الغرور۔ ایک ایسی نظر انسان کو مل جائے، ایسی سمجھداری کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لے، دھوکہ نہ کھائے۔ ایسا انسان نہ گھریلو زندگی میں ناکام ہوتا ہے، نہ کاروباری زندگی میں، اور اخلاقی طور پر تو یہ انسان فرشتوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہماری بنیادی کمزوری دھوکہ کھانا ہے، فریب نظر۔ ہزاروں طریقے سے انسانوں کو اس فریب سے بچانے کے طریقے اختیار کیے ہیں اللہ نے قرآن میں، دھوکے سے بچانا، فریب سے بچانا، اور یہ صلاحیت پیدا کرنا ہر انسان کے اندر کہ وہ دھوکہ نہ کھائے۔ مقصد شریعت کا اور اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد ہمارے اندر ایسی گہری سمجھ پیدا کرنا۔ چنانچہ جو طریقے اختیار کیے اللہ نے ہزاروں، ان میں کچھ کرداروں کی مثال پیش کی۔ کیونکہ انسان واقعات سے بھی سبق سیکھتا ہے، صرف نصیحتوں سے نہیں، بلکہ واقعات بہت کچھ سبق سکھاتے ہیں۔ چنانچہ دو انسانوں کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ نے بیان۔ ایک بہت مالدار تھا، بہت زبردست اس کی باغات تھے، بہترین پانی میسر تھا دونوں باغوں میں، تو سچائی کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور خوب پھل آتے تھے باغات بھر بھر کر، اور آمدنی کے اور بھی ذرائع تھے اس کے پاس۔ ہو سکتا ہے وہ اس زمانے کا اڈانی رہا ہو، اور جب انسان کے پاس اس قدر دولت ہوتی ہے اور سمجھداری کم ہوتی ہے، اور فریب نظر کی بیماری اس کو لگ جاتی، تو پھر آدمی
بہت اتراتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میرے پاس تو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی. اور ایک عجیب قسم کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، غرور، گھمنڈ، بے فکری. وہ سمجھتا ہے کہ کبھی کوئی پریشانی، کوئی خطرہ میرے قریب نہیں آ سکتا. میں تو اس قدر ملینائر اور بلینائر ہوں. اور تاریخ کا یہ 100% گواہی ہے کہ جب کوئی انسان اترانے زیادہ لگتا ہے تو وہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. چاروں طرف سے عجیب اسباب بنتے ہیں اور آدمی کے اچھے دن رخصت ہو جاتے ہیں، عوام کے اچھے دن آنا شروع ہوتے ہیں اور وہ الٹے سیدھے فیصلے کرنے لگتے ہیں. تو وہ جو شخص جس کو قرآن نے ایک بطور مثال پیش کیا ہے، نام نہیں بتایا کیونکہ کسی کو بدنام کرنا مقصود نہیں ہے، کردار بیان کیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. کس نفسیاتی کیفیت کے ساتھ ایسا انسان اپنے بزنس میں، اپنے سپر مارکیٹ میں، اپنے مال کے خزانوں میں جاتا ہے. قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کیا، ظالم لنفسہ، کہ وہ شخص جو اپنے ان باغوں میں گیا وہ ایک عجیب نفسیاتی گھمنڈ میں مبتلا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے زبان سے ایک بات نکل آئی، ما اظن ان تبید هذه ابدا. یہ ٹھاٹ باٹ، یہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، میں تو ہمیشہ ایسے ہی 2 میں سے 1 رہوں گا. پھر آدمی سارے ملک کا مال چوری کر کے اس معشوق کو دیتا ہے اور یہاں تک بڑ بولا پن بڑھتا ہے کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. ارے یہاں تو یہاں، اگر میں خدا کے پاس گیا بھی تو میرے پاس تو اتنا سرمایہ ہوگا میں وہاں خرید لوں گا، وہاں تو مجھے اس سے بھی بڑھیا ٹھاٹ باٹ ملیں گے. فریب نظر کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے، اس کو سمجھو. کیا ہے نظر کا دھوکہ اور کیسی احمقانہ باتیں سوچتا ہے وہ آدمی جو فریب نظر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو حقیقتوں کو نہیں دیکھ پاتا، نہیں سمجھ پاتا. اتنی سی بات اس کے سوچنے کے لیے کافی تھی کہ اس کا باپ اب دنیا میں نہیں ہے، کہاں چلا گیا، اس کا دادا نہیں ہے، نانا نہیں ہے، تو مجھے بھی تو آخر دنیا سے کہیں جانا ہے نا، میں رہوں گا تو نہیں ہمیشہ. مگر جب انسان دولت کے گھمنڈ، طاقت کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ سورہ کہف نے بتایا کہ ایسی زبردست آفت آئی کہ سب ختم ہو. یہ اچانک جو آفت مصیبت آتی ہے، افسوس یہ ہے کہ فریب خوردہ دھوکے میں مبتلا انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ اچانک آفت میرے اوپر کبھی نہیں آئی.
پچھلے 1 مہینے کے اندر 2-3 ملکوں میں ایسی بھیانک آفتیں آئی ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ابھی کے واقعات ہیں۔ کیا ہوا مراکش میں؟ اللہ، کیا ہوا لیبیا میں؟ پورا شہر، پوری بستی الٹ گئی۔ جو باتیں قرآن میں ہم سنتے ہیں پچھلی قوموں کے بارے میں، وَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور پہلے تو جو واقعات کہیں پر ہوتے ہوں گے اس کو وہیں کے لوگ دیکھتے ہوں گے، اب تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ مگر دل پتھر ہو گئے ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت کو نہیں لیتا، ان کو دیکھ کر توبہ کی طرف بہت کم لوگ دوڑتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھائی وہاں ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين۔ ہمارے ملک میں بھی ہوا، کیا ہوا ہماچل پردیش میں؟ اس ہماچل پردیش میں جہاں ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا تھا اتنے دن کی مہلت ہے، ایک مسلمان ہماچل پردیش میں دکھائی نہیں دینا چاہیے، سب مسلمان یہاں سے نکل جائیں۔ اور اسی ہماچل پردیش میں کیا ہوا؟ پوری کی پوری بستی الٹ گئی۔ وہ اتراکھنڈ جس کو دیو بھومی کہا جاتا ہے، وہ اتراکھنڈ جس کو دیوتاؤں کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہ وہاں کوئی بھی برداشت نہیں کیا جائے، ہزار لوگ وہاں ایک جھٹکے میں ختم ہو گئے۔ مکان سب کے سب بالکل ریت بن گئے، ریت۔ کاش کہ انسان اللہ کو پہچان لیتا، کاش کہ ہم لوگ پہلے اللہ کی طاقت کو پہچانتے اور دنیا کی قوموں کو اللہ کی طاقت بتاتے، سمجھاتے۔ مت کرو ظلم، کمزور مظلوم بدلہ نہیں لے پائیں گے، لیکن عزیز ذو انتقام کا بدلہ بڑا خطرناک ہے۔ اس اللہ کی طاقت کو پہچانو، اس اللہ کی طاقت سے خود متاثر رہو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو۔ غرور، تکبر، نشہ اور نظر کا دھوکہ، جو ان چیزوں سے بچ گیا وہ ہے علم والا، چاہے وہ ان پڑھ ہو، اور جو ان چیزوں سے نہیں بچا، چاہے وہ شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، حضرت ہو، یہ ہو اور وہ ہو، وہ تو گیا، وہی اصل جاہل ہے۔ ابھی سے ان حقیقتوں کو، میرے عزیز ترین بچوں، نوجوانوں، ان حقیقتوں کو سنجیدگی سے سوچا کرو۔ اور کاش کے 2-4-5 دوست جب بیٹھیں ساتھی تو اس قسم کے موضوعات پر تمہارے درمیان باتیں ہوں، آپس میں اس کی طلبہ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اور کچھ اور ضروری کچھ بات 10-20 منٹ 15 منٹ 5 منٹ کرنے لگیں تکرار اور مذاکرے کے بیچ میں، تو اس میں چیل کوے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اپنے رب کو اور کیسے پہچانیں، اللہ سے تعلق، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور جلال، اس کے اقتدار اور اس کی حکومت، اس کو کیسے اور سمجھیں، کیا کریں۔ قرآن کی ہزاروں آیتیں ہیں جو اسی موضوع پر ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں قرآن میں اور حدیث میں، ایک دوسرے کو یاد دلاؤ۔ یہ ہیں باتیں ایمان والے نوجوانوں کے موضوعات گفتگو کے، یہ ہیں۔ پوری سورہ کہف کا تو مضمون ہی فریب نظر سے نکالنا ہے،
موضوع ہی اس کا یہ، جو دکھ رہا ہے وہ حقیقت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کشتی کا سوراخ دکھ رہا ہے اور کشتی کا سوراخ ہلاکت کا سبب بنے گا یہ دکھ رہا ہے، حقیقت بالکل الٹی ہے۔ یہی کشتی کا سوراخ اس کشتی کو اور اس کشتی والے کے ذریعے معاش کو بچانے کا سبب ہے۔ یہ فریب نظر سے نکالنا ہے، بلا کسی اجرت اور مزدوری کے ایک دیوار کھڑی کر دی، مرمت کر دی، دکھائی یہ پڑ رہا ہے کہ کیا ہے یار یہ بالکل بڑے میاں بزرگ آدمی ہیں، ایک تو کھانے کو ہے نہیں، اور یہ نالائق دنیا کے کسی بدنام ملک کے باشندے ہیں جنہوں نے ایک وقت کی روٹی نہیں کھلائی۔ فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، اتنے کنجوس، اور ان کنجوسوں کی یہ فی سبیل اللہ خدمت ہو رہی ہے کہ جناب خضر جو ہیں وہ دیوار ریپیئر کر کے کھڑا کر رہے ہیں، تو مدرسے کا طالب علم کہاں برداشت کر سکتا ہے یہ سب؟ چنانچہ حضرت موسیٰ نے ٹوک دیا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یا آپ بھی بڑے میاں، یہاں بھوک لگی ہے اور آپ فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں، رحمان فاؤنڈیشن کھولے بیٹھے، آپ نے کتاب المعاملات نہیں پڑھی؟ خدمت لی ہے تو اس کے اجرت لینی چاہیے تھی، ہر جگہ فی سبیل اللہ نہیں چلتا۔ اب یہ نظر ہے، نظر آ رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ جو مرد دانا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ دیوار جو میں نے مرمت کر کے ٹھیک سے پھر سے کھڑی کر دی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اور ان دونوں یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک انسان تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچے چھوٹے تھے جب اس کا انتقال، تو اس دیوار کے نیچے اس نے کچھ چیزیں چھپا دی تھیں قیمتی، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ بھی، اس امید پر کہ جب بچے یہ بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ ان کے کام آئے گا۔ اب یہ دیوار گر رہی تھی، سب کچھ جو اندر تھا وہ باہر آ جاتا، اور جو باہر آ جاتا تو یہ گاؤں والے کیسے ہیں دیکھ لیا تم نے کہ یہ آنے والے مسافروں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ اس خزانے کی حفاظت کرتے یا لوٹ لے جاتے، اپنے کام لاتے، بچے بیچارے محتاج رہتے۔ اور نیک والدین کے بچوں کی حفاظت کا معمول ہے اللہ کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا، ما فعلته عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا کہ میں اس دیوار کو کھڑا کر دوں اور یہ سب کچھ اس کے اندر محفوظ رہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے، حتیٰ یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، جب بڑے ہوں گے تو یہ سب نکال لیں گے، پھر ان کے کام آئے گا، وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں۔ تو نظر تو یہ آ رہا تھا کہ بہت غلط کام کیا حضرت خضر نے، اور حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے اور آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا خوش نصیب انسان اور کامیاب وہ ہے جس کو حقیقت دیکھنے والی نگاہ مل جائے، یہ ہے انسان کہ چیزوں کی حقیقت کو وہ سمجھ لے، اور وہ نظر جو چیزوں کی حقیقت کو سمجھ لیتی ہے
وہ نگاہ دل کے اندر ہوتی ہے. انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کسی کی آنکھیں بہت تیز ہوں، چشمے کی اسے میری طرح کوئی ضرورت نہ ہو، یہ صاحب نظر نہیں ہے. اس سے بہت تیز نگاہیں تو کبوتر کی ہیں، چیل کی ہیں، باز کی ہیں، شاہین کی ہیں، بہت تیز نگاہیں. صاحب نظر وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، وہ ہے انسان کامیاب. اس کا ہر معاملے میں فیصلہ صحیح ہوتا ہے. اور یہ جو انسان کی روحانی اور دل کی نگاہ تیز ہوتی ہے، یہ گناہوں سے بچنے کے ذریعے ہوتی ہے، یہ تقوی کے ذریعے ہوتی ہے، کثرت ذکر کے ذریعے ہوتی ہے، اور اچھی نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، شوق کے ساتھ. نماز کے سلسلے میں کوتاہی کرنا اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنا ہے. جو انسان نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، بار بار اٹھانے سے نہیں اٹھتا، دیر سے آتا ہے، وہ خود اپنے مستقبل کو بہت زیادہ بگاڑ رہا ہے. کیونکہ زندگی کے جو چیلنجز ہیں، اس زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو گہری نظر چاہیے، قوت فیصلہ چاہیے. ہمارے بعض لوگوں نے علم کی تشریح یہ کرتے ہوئے کہا ہے، العلم ہوا معرفت الاشیاء کما ہی. علم نام ہے اس چیز کا کہ ہر چیز کی اصل حقیقت کو انسان جان لے. تو کیا منع ہے؟ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ زندگی کو کامیاب گزارنے کے لیے انتہائی مفید ہے. قدم قدم پر زندگی میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ مکان مناسب ہے کہ نہیں، یہ محلہ مناسب ہے کہ نہیں، یہ رشتہ مناسب ہے کہ نہیں. چھوٹی سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک روزمرہ انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اکثر وہ فیصلے کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسان فریب نظر سے چھٹکارا نہ پا چکا. صحیح فیصلہ کرنا کامیاب زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے. ہر قدم پر صحیح فیصلہ کرنا. لوگ دین کو دنیا سے الگ کر کے سمجھتے ہیں، اسی لیے سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے. کتنی بڑی غلطی ہے یہ. دنیاوی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے ہی کا نام دین ہے. اور جو انسان نظر کے فریب میں سے مبتلا نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنے کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا. ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں اس کو بڑا سمجھیں، وہ اپنے کو بڑا کبھی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس کے سامنے تو بڑائی کی حقیقت کھل چکی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے. اپنے کو بڑا سے وہ سمجھتا ہے جو نگاہ کے دھوکے میں، فریب نظر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. سب سے بڑا فریب پوری انسانی تاریخ میں، سب سے بڑا دھوکہ جو دے گا
اس کا نام ہے دجال۔ آپ سوچو کہ اگر سورہ کہف دجال کے دھوکے سے بچا لے گی تو معمولی دھوکوں سے بچانے کی کتنی زبردست صلاحیت ہوگی۔ اس دجال سے بڑا دھوکہ دینے والی طاقت کبھی دنیا میں نہیں آئی۔ اور سورہ کہف میں جب یہ تاثیر رکھی گئی ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے دھوکے میں بھی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ کہف میں کچھ ایسے مضامین ہیں، کچھ ایسی تاثیر ہے کہ وہ انسان کو فریب نظر سے بچاتی ہے۔ کسی بھی صورت کے فضائل کا تعلق اس صورت کے مضمون سے ہوتا ہے۔ اس لیے آج میں نے مناسب سمجھا، یاد آ گیا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کے ایک خاص چند 2-3 آیتوں کا ایک سبق بہت ہی سادہ اور مختصر انداز میں یاد دلا دوں تاکہ شوق آ جائے سورہ کہف کی تلاوت کا بھی ہر جمعے کے دن، اور سورہ کہف کو مزید گہرائی سے سمجھنے کا بھی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیک توفیق سے نوازے اور ہمیں نظر کے فریب سے چھٹکارا دلائے۔ ہم ہر شے کی حقیقت کو سمجھنے والی نظر ہمارے پاس آ جائے، اور اہل نظر کے پاس بار بار بیٹھے بغیر کبھی کسی انسان کی نگاہ درست نہیں ہو سکتی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔